I'm not concerned, I'm not bothered, I'm not pushed. کیونکہ اس ملک کے اندر یہ بھی نالائکی ہماری ہے کہ ہم اگر بائی برتھ پیدائش کے طور پہ گاؤں کی جگہ امریکہ میں پیدا ہو جائیں تو ہم سے تو ہماری سٹیزنشپ لے لی جائے گی. اور میں نے میڈم اس ایوان کے اندر آپ کو بتاتا ہوں, میں واحد پاکستانی ہوں جس نے اپنی اولاد, اپنے بیوی بچے, اپنے ماں باپ, بہن بھائی, کسی کو جو ایلیجبل ہیں ان کو بھی سٹیزن نہیں رہنے دیا. نہ وہ سٹیزن ہے کسی اور ملک کے, نہ میں نے گرین کارڈ لے لیا ہے کہ کل جب میری ریٹائرمنٹ ہو تو میں یہاں سے گرین کارڈ کے بیسس پہ پاسپورٹ لوں اور اڑ جاؤں. میرا کنسرن نہیں, آئی ایم ناٹ بادرڈ, آئی نیور ریزڈ اے کوشچن اس چیز کو, اور میں نے کوشچن ہی نہیں کیا میڈم. لیکن مجھے جواب میں ایک آ گیا, پہلا جواب میں دکھایا گیا کہ جیسے ریکارڈ ہے, ٹھیک ہے جی. میں نے فردر آگے پروب کیا تو کہا ریکارڈ نہیں ہے. تو پھر تو آپ صادق امین نہیں رہے. کوڈ آف کنڈکٹ آرٹیکل 2 جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کوشش ہونا ہے, آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے, آپ کی زبان اچھی ہونی چاہیے, آپ کے اندر گریڈ نہیں ہونے چاہیے, آپ کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ سب کرائٹیریا سر یہ آپ کے اور میرے لیے ہو رہا ہے, یہ ایوان کی عزت کے لیے بات کرو, میری اور آپ کی ایک ہی چیز ہے سر. آپ بھی کریں گے, ہم سنیں گے سر عزت سے. سر 1 منٹ 2 منٹ دے دیں سر, 2 منٹ دے دیں سر. اگر آپ کی غیرت اور عزت مسئلہ آئے گا سر, ہم آدھی رات میں بھی آپ کے ساتھ. سینیٹر باؤڈر صاحب آپ چیئر کو ایڈریس کریں اور پلیز اب وائنڈ اپ کیجیے. شکریہ. سینیٹر محسن, شور مچانے سے مائک نہیں ملے گا, شور مچانے سے ہرگز مائک نہیں ملے گا. پلیز کیری آن. آپ کو ٹائم دوں گی, میں نے دیا تھا, آپ کے لیڈر آف اپوزیشن کھڑے ہو گئے تھے, ان کو ترجیح ملتی ہے. میڈم اسپیکر, میڈم ٹھیک ہے, میں نے کہا آپ کو ترجیح ملتی ہے. جی جی پلیز وائنڈ اپ. میڈم اس ملک کے اندر جہاں لا قانونیت ہے, نا انصافی ہے, ظلم بربریت ہے, وہاں خواتین ہماری بہن بیٹیاں مائیں انصاف کے لیے جب اپنی جائیداد, انگوٹھی, گھڑی, کھیت, ٹریکٹر بیچ دیتی ہیں تو اس ملک کے اندر عظمتیں بیچتی ہیں, اپنی عزت بیچتی ہیں کہ اس سے پیسے مل جائیں اور ان کا کام ہو جائے. یہ ظلم بربریت کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور پھر میں بڑا مخالف ہوں جی نون لیگ کا, سیاسی مخالف ہوں, دشمن نہیں ہوں ان کا, یہ میں نے اب ریئلائز کیا ہے. میری جانی دشمنی ان سے نہیں, مخالفت ہے. اس مخالفت میں میں بڑا کلیئرٹی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں میڈم کہ اگر ان کے منصب پارلیمنٹ, چاہے وہ پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی یا نون لیگ ہوگی, اور شب خون مارنے کی بات کی جائے گی اور ایگزیکٹو کے انٹیگریٹی کو کوئی کوشچن کرے گا سمیت میرے, ہم سب ساتھ کھڑے ہوں گے. کیونکہ ساتھ نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے یہ ایڈوانٹیجز اس ملک کے اندر لی جا رہی ہیں. کہا جاتا ہے جی, اس کے بعد میڈم آخری 2 منٹ آپ سے لے رہا ہوں. پھر میڈم جج اطہر من اللہ صاحب کامنٹ کرتے ہیں, اپنا بائس دکھاتے ہیں ایز اے جج. قانونی طور پہ کوئی بھی جج کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا. الزام لگایا ہے مجھ پہ پروکسی. How dare a judge can question my integrity without an evidence? How dare you think that I'm going to compromise? I'm not going to compromise. اس کے بعد میڈم مجھے پروکسی کر کے انڈین اخبار میری ہیڈ لائنز لگاتے ہیں, انٹرنیشنل اخبار میری ہیڈ لائنز لگا دیتے ہیں. میں پروکسی کہلا رہا ہوں. ڈیفیم کیا گیا پاکستان کو, جج اطہر من اللہ نے ڈیفیم کیا میری انٹیگریٹی کو, کوشچن کیا میری انٹیگریٹی کو. ایویڈنس تو دینا پڑے گا اور میں لوں گا. ان سب چیزوں کے بعد جن ججوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے وہ بیٹھے ہوئے. میں چیف جسٹس کے سامنے صاحب اور ان کے بینچ کے سامنے, آنریبل بینچ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں. اس لیے پیش ہو رہا ہوں کہ میرا یقین ہے کہ وہ ایماندار آدمی ہے, ان کا بینچ ایماندار ہے. اسی طرح میں میڈم جسٹس عطا بندیال صاحب, آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس آنریبل جسٹس عائشہ ملک صاحب کے سامنے پیش ہوا. ان کا کانڈکٹ ایسا تھا, ایسا کانڈکٹ تھا کہ آدمی مورلی ایموشنلی چارج ہو جاتا ہے, اچھائی کی طرف بڑھ جاتا ہے. مجھے انہوں نے جب 2 دفعہ بربریت سے مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا انپریسیڈنٹڈ وے میں, نو ٹرائل, کیونکہ جج اطہر من اللہ کو مجھے انصاف نہیں دینا تھا, باعث تھا, اور بغض اتنا تھا کہ مجھے پروکسی بھی کہہ دی ہے. So it's a long history, although I don't know him. تو جب میں ان کے آگے پیش ہوا آنریبل ججز کے سامنے سپریم کورٹ میں, تو انہوں نے مجھے کہا آپ اس کو ریگریٹ کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی, میں 10 قدم اور آگے بتاؤں. ریگریٹ کے ساتھ I'll add an apology, اس کے ساتھ I'll add اپنا ریزگنیشن.
کہ میری پارٹی کی سیٹ ہے میں واپس کرتا ہوں، کہ ان کی امانت تھی وہ. کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جب کسی کے اوپر جرم ثابت ہو اور جب مجرم نکل رہا ہو سزا لے کر، تو اس کو پتہ ہو کہ میں ایک اچھا انسان بن جاؤں گا، نہ کہ جو ہمارا یہ نظام چل رہا ہے دہشت گرد بن جائیں گے لوگ. کل جس قسم کی زبان استعمال کی گئی، اور ان جج صاحب کے لیے، محسن کانی صاحب کے لیے، ان کی عدالت کے لوگ، ان کے جونیئرز ان پہ وہ تہمتیں لگا رہے ہیں کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. میڈم، تو پھر آپ پاکستان میں کس جسٹس کی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ ایگزیکٹو کو کہتے ہیں، اس کی کیبنٹ کو کہتے ہیں جس کا امیونٹی ہے، ہمیں آپ پیار سے بلائیں، عزت سے بلائیں، ہمارے پاس امیونٹی ہو نہ ہو، ہم آدھی رات کو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم آپ کے وقار کی بات کر رہے ہیں. یہ بلیک شیپس جو ہیں، ساری عدلیہ تو ایسی نہیں ہے. اگر آج آپ ٹیم کر لیں، آج ان کے اوپر اکاؤنٹیبل کریں، ججوں کو سیک کریں، شواہد بھی یہاں، سب کچھ یہاں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ کنٹیمپٹ نان انوسنٹ لوگوں کو بلائیں گے، ان کو ڈسکوالیفائی 2 دفعہ کریں گے، اس کردہ سزا کی دیں گے جو سزا کے گناہ کیا نہیں ہے. تو یہ نہیں چلے گا. میرے لیے بھی میڈم وہی قانون ہوگا جو ایک جج کے لیے ہوگا، جو آپ کے لیے ہوگا وہ میرے لیے ہوگا. آخر میں میڈم جو میرے ساتھ ہوا، وائنڈ اپ کرتے ہوئے میڈم، یہ اتھارٹی اس ہاؤس کی ہے. ہسٹوریکل ڈے ہے میرے لیے. یہ اس ہاؤس کی یہ اتھارٹی ہے. اس ہاؤس کے آگے میں سرنڈر کرتا ہوں لافلی ایز اے لا ابائڈنگ سٹیزن کہ میڈم میری پراکسی کہہ کے انٹیگریٹی مجنون کی گئی ہے. اس ایوان کی انٹیگریٹی کو کوشچن کیا گیا ہے. اس ایوان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک پاکستانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے تحت میں لا منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہوئے آپ کی وساطت سے، میں اپنی توہین پراکسی کہنے کے اوپر میں آپ کے آگے پریولیج موشن سارٹ چیز بھیج رہا ہوں، جس میں جج اطہر من اللہ کے خلاف کارروائی آپ نے کرنی ہے، ہاؤس نے کرنی ہے، کمیٹی نے کرنی ہے. میں آپ کے آگے چھوڑتا ہوں. اور آخر میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں بتاتا چلوں کہ آئی ایم فیئرلیس، آئی ایم فوکسڈ، آئی ایم پرسسٹنٹ، آئی ایم کنسسٹنٹ. My faith line is stronger than my lifeline. I am here to serve Pakistan in every capacity. And I am going to fight شکریہ. till the end. شکریہ.